آج ہم بلڈ پریشر کے بارے میں بات کریں گے کہ بلڈ پریشر کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. مثلاً کہ بلڈ پریشر جو ہمارا نارملی انکریز ہو رہا ہوتا ہے، کیا ڈائٹ کھانی چاہیے اور کیسے ہم اسے ڈائٹ چینج کر کے ہم بلڈ پریشر نارمل میں لا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کامن یہی سوچتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہمارا انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کھاتے ہیں اس سے زیادہ انکریز ہو جاتا ہے، یا اس کی گھی وغیرہ یا سالٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا جو ریئل ریزن ہے وہ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس. جب باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، انسولین بلڈ میں زیادہ ہو جاتی ہے تو بلڈ میں سرکولیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. جب وہ بلڈ میں سرکولیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی تو یہ کیا ہوگا کہ سیل انرجی زیادہ لے گا، سیل ورک زیادہ کرے گا، جس کی وجہ سے سوڈیم بلڈ میں زیادہ ہوگا. اگر سوڈیم زیادہ ہوا تو بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا. تو امپیکٹ جیسے ہی ان کا بلڈ ویسل پہ بڑھتا ہے ان کی کنٹریکشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ان کی کنٹریکشن ہونا سٹارٹ ہوگی تو کولیسٹرول اور کیلشیم وہاں پہ پلیک بنانا شروع کر دیں گے. کیلشیم اور کولیسٹرول جب پلیک بنانا شروع کر دیں گے تو مزید اس کی کنٹریکشن ہو جائے گی بلڈ ویسلز کی، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. AHA ایک امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ادارہ ہے جس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم بلڈ پریشر کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، یا بلڈ پریشر کو ہم ایوریج میجر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بلڈ پریشر ہمارا انکریز ہو رہا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے. امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ ہمیں ایک نارمل پرسن کو بھی، اور ایب نارمل پرسن کو تو چیک کرنا ہی کرنا چاہیے، لیکن ایک ایب نارمل پرسن کو یہ ہے کہ وہ 3 ہفتے میں 3 دفعہ اپنا ایوریج بلڈ پریشر میئر کرے کہ اسے پتہ چلے کہ اس کا ایوریج بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے. اس کے ساتھ جیسے ایج جس کی 50 سے کم ہے اور اس کا بلڈ پریشر رہ رہا ہے 140/90، مطلب تھوڑا سا انکریز ہو رہا ہے اس کے بلڈ پریشر میں، تو وہ اپنی ڈائٹ کو چینج کر کے بھی اسے نارمل تک لا سکتا ہے. ضروری نہیں اس کے لیے میڈیکیشن کی جائے. یا اس کا پرولونگ رہ رہا ہے، کافی دنوں سے بلڈ پریشر ہائی رہ رہا ہے تو کسی ڈاکٹر سے کنسرن کرے. اگر اس کا کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو 140/90 سے بلڈ پریشر رہ رہا ہے تو ایج 50 سے کم ہے تو وہ اپنی ڈائٹ کو تبدیل کر کے موڈیفائی کر کے کیٹو ڈائٹ کا استعمال کر کے بھی بلڈ پریشر کو نارمل کر سکتا ہے. اور اگر آپ کا بی پی ہے، آپ کی ایج ہے 50 سے ابو، تو بلڈ پریشر رہ رہا ہے 150/90. یہ بھی ایک طرح کا نارمل ہی ہے، کیونکہ اس کو بھی آپ لائف سٹائل موڈیفکیشن سے آپ اسے کم کر سکتے ہیں، انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کو کم استعمال کر کے. اور اب چلتے ہیں کہ لائف سٹائل کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی ڈائٹ کو چینج کر کے بلڈ پریشر کو نارمل رینجز میں لا سکتے ہیں. پہلے تو لائف سٹائل میں یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے. صبح کی مارننگ واک کریں یا شام کو کھانے سے پہلے آپ واک کریں یا خالی پیٹ واک کریں. واک سے جو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوگا وہ کسی میڈیکیشن سے ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا، اگر واک نہیں کر سکتے تو کیٹو ڈائٹ، ساتھ میں کیٹو ڈائٹ کا استعمال کریں، فاسٹنگ کریں، بھوکا رکھیں، زیادہ بھوک رکھ کے کھائیں، مطلب زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. اور ہائی پوٹاشیم ڈائٹ کھانی چاہیے. ہمیں ڈیلی جو ایک نارمل پرسن کو ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، پوٹاشیم کی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ 5000 mg پوٹاشیم ریکوائر ہوتا ہے. تو پوٹاشیم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ گرین لیفی ویجیٹیبلز جیسے پالک اور ہرے پتوں والی سبزیاں ہوگی. اس کے ساتھ اگر پوٹاشیم آپ سبزیاں سے نہیں کھا رہے جن میں پوٹاشیم نہیں ہے تو اس کو آپ سپلیمنٹس کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. اس کی سپلیمنٹس بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، تو آپ ہائی پوٹاشیم والے سپلیمنٹس بھی یوز کر کے آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ بیف لیور میں بھی ہوتا ہے، یہ بیف لیور میں بھی ہائی پوٹاشیم ہوتا ہے، اور بیف لیور کا آپ استعمال کر کے گوشت میں بھی آپ کو ہائی پوٹاشیم مل سکتا ہے، تو آپ ادھر سے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ساتھ ساتھ آپ اومیگا 3 کیپسول یوز کر سکتے ہیں، ان میں بھی پوٹاشیم ہوتا ہے جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کرتے جائیں. شکریہ.